السلام علیکم. ریکارڈنگ نمبر 39. پچھلی ریکارڈنگ جو ہے وہ ریکارڈنگ نمبر 38 تھی. غلطی سے 28 کہہ دیا گیا ہے. آپ لوگ کنفیوز بالکل بھی مت ہوئیے گا. ریکارڈنگ نمبر 39. ڈپٹی نذیر احمد. تعارف نثر نگار. علی گڑھ تحریک کے سرگرم کارکن، ادب برائے زندگی کے علم برادر، اردو کے پہلے ناول نگار، طوطا مینا کی فرضی کہانیوں کے دائرے سے نکل کر معاشرے کی اصلاح اور تعمیر شخصیت کے خیال سے ناول لکھنے والی اس شخصیت کو علمی دنیا ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے یاد کرتی ہے اور جسے حکومت وقت نے شمس العلماء کا تاریخی خطاب دیا. ہیڈنگ نمبر 2. ناول نگاری کی ابتدا. اردو ادب میں ڈپٹی نذیر احمد کو حیات جاویدانی دینے والی چیز ان کی ناول نگاری ہے. یہ ناول آج کے جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہیں بلکہ طویل کہانیاں ہیں مگر بامقصد ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں تحریر کرتے ہوئے خود ڈپٹی نذیر احمد کے پیش نظر بھی باقاعدہ ناول نگار ہونا نہیں تھا. انہوں نے تو تعلیم و تربیت کے لیے کچھ اخلاقی اور معاشرتی مسائل کو کہانی کی شکل اور دلچسپ انداز میں لکھا تھا، لیکن یہی کتابیں ان کی شہرت اور زندگی کا ذریعہ بن گئیں. ہیڈنگ نمبر 3. ادب برائے زندگی. یہ نعرہ گرچہ سر سید کا تھا مگر عناصر خمسہ کی یہ مشترکہ خوبی ہے کہ ان کی تحریروں میں زندگی اور زندگی کی اصلاح کا جذبہ بھرپور طریقے سے دکھائی دیتا ہے. یہی مقصدیت ہے. ڈپٹی نذیر کے تمام ناولوں اس کی خوبی کا اظہار کرتے ہیں. ان ناولوں میں مختلف کرداروں کے ذریعے مذہبی اور اخلاقی باتیں نہایت جوش اور جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ کے بقول سر سید نے جو کام تہذیب الاخلاق سے لیا، ڈپٹی نذیر نے وہی کام اپنے ناولوں سے کیا. ہیڈنگ نمبر 4. اصلاح معاشرہ. ڈپٹی نذیر احمد کی کہانیوں کا سب سے بڑا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے. اسی خیال کے پیش نظر انہوں نے کہانیاں لکھیں. اردو میں ان سے پہلے ذہنی تفریح کے لیے لمبی لمبی کہانیاں تھیں جن کے کردار بھی فرضی اور عجیب و غریب ہوتے تھے. ڈپٹی نذیر احمد کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے کردار اور ماحول معاشرے سے اٹھائے اور معاشرے کے ہی مسائل کو موضوع بنایا. ہیڈنگ نمبر 5. تعلیم اور قومی ترقی. ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی سب سے بڑی خوبی ان کا تعلیمی ماحول ہے. وہ تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں. وہ سر سید کی طرح تعلیمی ترقی سے قومی ترقی کے قائل تھے. تعلیمی ماحول ان کی تحریروں میں جا بجا دکھائی دیتا ہے. اس ماحول کو کبھی وہ کرداروں کے ذریعے سے تو کبھی کہانی کے دوران اور کبھی کہانی کے نتیجے کی شکل میں پیدا کرتے ہیں. برات العروس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شاید کوئی بھی ایسا سنگ دل نہ ہوگا جس کو اندھوں کی معذوری اور بے کسی پر رحم نہ آتا ہو، لیکن دل کے اندھے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان سے کہیں زیادہ قابل رحم ہیں. ہیڈنگ نمبر 6. زبان و بیان. ڈپٹی نذیر احمد نے زندگی کے دن دہلی کی گلیوں میں گزارے تھے. وہ عربی فارسی کے ماہر استاد اور انگریزی سے خوب واقف تھے. چنانچہ اردو کے روز مرہ اور محاوروں کے ساتھ ان تینوں بڑی زبانوں کا مزاج بھی ان کی تحریروں میں رچ بس گیا ہے. ان سے ان کی تحریر کی دلکشی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس تحریر میں ایسا زور اور ایسا بہاؤ ہے جو پڑھنے والے کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے. ان کی تحریر صاف، سادہ، آسان، روزمرہ اور محاوروں سے سجی ہوئی مگر پرجوش اور پرزور ہے. ہیڈنگ نمبر 7. خطیبانہ انداز. ڈپٹی نذیر احمد اپنے وقت کے مشہور خطیب تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں کئی جگہ تقریر کا رنگ جھلکتا ہے، خاص طور پر کسی کردار کے ذریعے جب وہ نصیحت پر اتر آتے ہیں تو اعلیٰ درجے کی خطابت کا فن سامنے آتا ہے. دنیا اور آخرت کے تعلق کے بارے میں ان کا یہ اقتباس دیکھیے. دین خبر دیتا ہے کہ اس دنیا کے سوا ایک اور جہاں ہے. یہ ظاہر ہے، وہ غائب. یہ فانی ہے، وہ باقی. یہ مجاز ہے، وہ حقیقت. یہ امتحان ہے، وہ نتیجہ. یہ سفر ہے، وہ منزل مقصود. یہ خواب ہے، وہ تعبیر. ہیڈنگ نمبر 8. ماحول کی مصوری. ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی تحریروں میں اپنے ماحول کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے. رہن سہن، لباس، طور طریقے، مزاج در، نفسیات اور ان کی تحریروں ان کے مکالموں میں جا بجا موجود ہے. انتہا یہ ہے کہ جاہل عورتیں غصے میں نوک جھونک کرتی ہوئی انہوں نے دکھائی ہیں تو ان کے مکالموں اور لب و لہجے سے وہ منظر کشی کی ہے جس میں بناوٹ نام کو بھی نہیں. یہ ان کی اسی خوبی کا نتیجہ ہے کہ اس دور کی اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرے ان کی تحریروں میں محفوظ ہو گئی ہیں. ہیڈنگ نمبر 9. رنگ حقیقت. ڈپٹی نذیر احمد کی تحریر کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو
حقیقت کے قریب ترین کر دیتے ہیں. ایسا کرتے ہوئے وہ واقعات کی جزئیات تک بیان کر دیتے ہیں اور معاشرے کو رسوم و رواج کا بہترین نقشہ کھینچ دیتے ہیں. ماما عظمت کے سبق میں اس دور کی عورتوں کے کپڑوں کے نام، شب برات کا حلوہ اور مولویوں کی مجلس اس کی مثالیں ہیں. ہیڈنگ نمبر 10 نکادوں کے آرا. لائن نمبر 1 زمانہ کتنی ہی ترقی کرے اس علم کے پتلے کو پھر پیدا نہیں کر سکتا جس کا کوئی رونگٹا بیکار نہیں تھا. مہدی افادی. لائن نمبر 2 ان کے ناول بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں. یہ الماریوں میں نہیں چھوٹے بڑوں کے دلوں میں محفوظ ہیں. پروفیسر آل احمد سرور. لائن نمبر 3 سر سید کے بعد ان کی ذہنی و فکری تحریک کا سب سے بڑا نمائندہ اگر کوئی تھا تو وہ نذیر احمد تھے. ڈاکٹر سید عبداللہ.